الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محتشم سامعین و ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نجاست سے متعلق احکام چل رہے ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کی مثالیں کافی کل بیان ہوئیں، آج بھی نجاست غلیظہ کی مثالیں بھی ہوں گی اور کچھ مثالیں نجاست خفیفہ کی بھی ہوں گی۔ تو یاد رکھیں کہ خشکی کے ہر جانور کا خون نجاست غلیظہ ہے۔ جانور بھی دو قسم کے ہوتے ہیں اور جانور کو ذبح بھی جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی دو قسم کے۔ اب جانور جو ہے وہ حرام ہوگا یا حلال، اسی طرح ذبح کرنے والا یا مسلمان ہوگا یا آتش پرست بت پرست ہوگا۔ اگر جانور ہو حرام اور مسلمان ذبح کر رہا ہے تو مسلمان چاہے حرام جانور کو ذبح کرے چاہے حلال جانور کو ذبح کرے، وہ جو دونوں جانور ہوں گے جن کو مسلمان نے ذبح کیا ہے، چاہے وہ حلال ہو چاہے حرام ہو، دونوں کا جو گوشت ہوتا ہے اور چربی ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے۔ اب پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حلال ہو گیا، وہ چونکہ حرام ہے حرام ہی رہا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ چربی اور گوشت اگر مسلمان اس کا گوشت وغیرہ اور چربی وہ کپڑے میں ڈال کے جیب میں رکھ کر اگر نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو ذبح کیا گیا ہے، اس کو ایک اعتبار سے اس کو پاک کیا گیا ہے۔ اور اگر ذبح کرنے والا مسلمان ہی ہے مگر جس جانور کو ذبح کیا وہ حلال ہے تو پھر اس کا گوشت بھی پاک ہوگا اسی طرح اور چربی بھی پاک ہی ہوگی۔ اور اگر ذبح کرنے والا مسلمان نہیں بلکہ آتش پرست بت پرست ہے تو پھر اس نے اگر چاہے جانور حرام کو ذبح کیا ہے یا حلال کو ذبح کیا ہے، دونوں صورتوں میں اس جانور کا گوشت اور اس کی چربی جو ہے دونوں صورتوں میں چاہے دونوں صورتوں سے مطلب چاہے جانور حلال ہو چاہے حرام ہو، چونکہ ذبح کرنے والا آتش پرست ہے اور جناب والا بت پرست ہے، اس واسطے اس کا گوشت چربی نجاست غلیظہ ہی ہوگی۔ یاد رہے کہ آگے مسئلہ آنے والا ہے کہ یہ بعض اوقات جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اگرچہ وہ حرام بھی ہوتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کی کھال سے فائدہ لینا مقصودی ہوتا ہے، اس کو عربی میں دباغت کہا جاتا ہے اور اردو میں اس کو پکا لینا کہا جاتا ہے کہ اس چمڑی کو پکایا۔ تو اس کے مختلف طریقے ہیں، اس کو آگ کے ساتھ بھی اس کو پکایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ کٹوی میں ڈال کے اس کو پکایا گیا، نہیں، بلکہ جس طرح دھوپ پہ اس کو پکایا جاتا ہے اور ہوا کے ساتھ جناب والا نمک لگا کر، تو اسی طرح ذبح کر کے بھی اس کو دباغت اس کو دی جاتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس حرام جانور کا جو گوشت اور چربی ہوتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے اگرچہ حرام ہی ہوتی ہے۔ تو پاک جب ہو گئے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر نماز کی بندہ صورت میں یعنی نماز پڑھنے جا رہا تھا اور جیب میں وہ گوشت کا ٹکڑا وغیرہ رہ گیا ہے، کچھ اس طرح صورت بن گئی تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ حرام چوپائے جتنے بھی ہیں ان کا پاخانہ بھی اور جناب والا ان کا پیشاب جو ہے وہ دونوں کیا ہے نجاست غلیظہ ہے۔ مثلا کتا ہو گیا، بھیڑیا ہو گیا، لومڑی، شیر، ریچھ، چیتا وغیرہ اور سور، اس کا پاخانہ پیشاب یہ کیا ہے نجاست غلیظہ ہے۔ اور اسی طرح گھوڑا جو ہے اس کی لید یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اور حلال چوپائے مثلا بھینس ہے، گائے ہے، ان کا جو گوبر ہے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اونٹ بکری کی مینگنی جو ہے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اور جناب والا جو پرندے اونچا نہیں اڑ پاتے مثلا
بطخ ہے، مرغی ہے، ان کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے، اور سانپ کا پاخانہ پیشاب یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، ہر قسم کی شراب نجاست غلیظہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جناب والا وہ مینڈک اور وہ سانپ جن میں بہنے والا خون ہوتا ہے، یعنی ان میں اتنا خون ہوتا ہے کہ وہ بہنے کے قابل ہو، تو یہ جو سانپ اور یہ جو مینڈک ہے جنگلی، ان میں بہنے والا خون ہے، ان کا جو گوشت ہوتا ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے، نجاست غلیظہ ہوتا ہے، اور ان میں بہنے والا خون بھی نجاست غلیظہ ہوتا ہے، اگر جن کو ذبح بھی کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات حرام جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی کھال پاک ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو مینڈک اور یہ جو جناب والا سانپ ہے، ان کی اگر جن کو ذبح بھی کیا جائے ان کی کھال پھر بھی نجاست غلیظہ ہی رہے گی، یہ ایک استثنائی صورت موجود ہے۔ اسی طرح سور ہو گیا، اس کی ہڈی، اس کا گوشت، اس کے بال، جناب والا یہ سارے کے سارے نجاست غلیظہ ہی ہیں، اگرچہ اس کو سور کو کتنی بار ہی اس کو دباغت کیوں نہ دی جائے، یہ نجاست غلیظہ ہی رہے گا۔ اسی طرح چھپکلی ہو گئی، گرگٹ ہو گئی، ان کا جو خون ہوتا ہے وہ نجاست غلیظہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انگور کا شیرہ بدن پر، جسم پر اور کپڑے پر اگر لگ جاتا ہے تو چاہے کتنی دیر ہی وہ جسم پر لگا ہے تو باقی رہا، اور کپڑے پر لگ گیا ہے تو باقی رہا، تو وہ نجاست غلیظہ نہیں، وہ کپڑا ہے تو کپڑا پاک ہے، اگر بدن پر لگا ہے تو بدن پاک ہی رہے گا۔ ہاتھی کے سونڈ سے جو رطوبت نکلتی ہے وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح درندوں کے جو منہ کا لعاب ہوتا ہے وہ بھی نجاست غلیظہ، مثلا چیتا ہے، اس کا لعاب نجاست غلیظہ ہے، ریچھ، لومڑی اور بھیڑیا ہو گیا، کتا ہو گیا، اور ببر شیر وغیرہ ہو گئے، ان کی جو رطوبت ہے، ان کے منہ کا جو لعاب ہے، یہ کیا ہے جناب والا، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اب یہ یاد رکھے جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، مثلا بھینس، گائے، بکری، مینڈھا وغیرہ، اونٹ وغیرہ، ان کا جو پیشاب ہوتا ہے یہ نجاست غلیظہ نہیں، نجاست خفیفہ ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح گھوڑے کا پیشاب، اوپر عرض کیا تھا گھوڑے کی لید، تو گھوڑے کی لید تو جناب والا نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح حلال جو چوپائے ہیں ان کا گوبر وغیرہ، مینگنی جس کی ہے، بکری کی، اونٹ کی مینگنی، یہ نجاست غلیظہ، مگر یہ جو حلال جانور ہیں اور گھوڑا ہے ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس پرندے کا گوشت حرام ہو، جس پرندے کا گوشت حرام ہو، خواہ وہ شکاری ہو یا نہ ہو، ان کی بیٹ جناب والا نجاست خفیفہ ہے۔ اور چمگادڑ جو ہوتی ہے اس کی بیٹ ہو گئی، اس کا پیشاب ہو گیا، یہ پاک ہوتے ہیں۔ پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اس کو ہاتھوں میں لے کے مسلتا رہے، نہیں، بلکہ اگر کوئی اتفاقی صورت بن گئی کہ وہ کپڑے کے ساتھ لگ گیا، بدن کے ساتھ لگ گیا، تو وہ بدن بھی پاک، وہ کپڑا بھی پاک، یعنی ان کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، بغیر دھوئے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور جو پرندے حلال ہوں اور اونچا اڑتے ہوں ان کی بیٹ بھی کیا ہے، وہ بھی پاک ہے، مثلا کبوتر ہے، مینا ہے، مرغابی ہے، یہ چونکہ حلال ہیں اور اونچا بھی اڑتے ہیں تو ان کی بیٹ پاک ہوگی، بچنا مشکل ہے کہ حرج عظیم لازم آئے گا۔ یہاں تک جو بیان کیا نجاست غلیظہ جہاں آیا اس کا بھی یاد رکھیں، اور تو اس کا حکم پہلے بیان ہوا ہے کہ درہم سے زائد ہو جائے اس جگہ کو دھونا فرض ہے، درہم جتنا ہو تو دھونا واجب ہے، بے دھوئے نماز پڑھی تو نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب، درہم سے کم ہو نجاست غلیظہ تو وہ سنت ہے، بغیر دھوئے نماز پڑھی نماز ہو گئی، اگرچہ نماز کو دوبارہ پڑھنا بہتر ہے، واجب نہیں۔ نجاست خفیفہ اگر کپڑے یا بدن کے چوتھائی پر لگ جائے تو
اس کا الگ حکم ہے، چوتھائی سے کم ہو اس کا الگ حکم ہے، وہ بیان ہو گیا ہے۔ آپ پچھلے کلپ کو دوبارہ سن سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو جو ہے کمنٹ وغیرہ کر کے مسئلہ سمجھا جا سکتا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔